قرآن اور نزول قرآن، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ جس پر قرآن اترا اور جس قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا، ہمیں اس کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اللہ ویسے بھی فرماتے ہیں قرآن میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ لوگوں میں، بندوں میں میرے ایسے بندے بہت کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن کہا جاتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو۔ یہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ابھی رمضان میں ماشاءاللہ کتنی اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایسے حضرات بھی ہیں جو روزانہ قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 3 دن میں قرآن کو ختم کرتے ہیں، دن کے 10 پارے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو ہفتے میں کرتے ہیں، اور بار بار تراویح میں، تہجد میں، قیام اللیل میں چلتے پھرتے، اور حفاظ تو ماشاءاللہ قرآن کا یہ ان کے لیے قرآن کا سیزن ہے رمضان المبارک۔ اور ویسے بھی قرآن پاک نزول کے اعتبار سے اس کی 2 قسم کی نزول ہیں، ایک کو انزال کہا جاتا ہے، ایک کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ انزال کہتے ہیں یکبارگی نازل کرنے کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو اکثر مفسرین اور علماء کے نزدیک قرآن کا جو انزال ہوا ہے، یعنی ایک دفعہ نازل ہوا ہے، وہ لوح محفوظ سے جو آسمانی دنیا میں وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس مبارک رات میں نازل فرمایا۔ تو قرآن کی جو انزال کا اور یکبارگی اترنے کا اللہ رب العزت نے جو رات منتخب فرمائی، وہ لیلۃ القدر کی رات منتخب فرمائی، اور اس کے لیے جو جگہ منتخب فرمائی لوح محفوظ سے جو اترا پہلے آسمانی دنیا میں، تو اس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، یعنی عزت کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قرآن کو رکھا گیا، اور پھر اس کی جو تنزیل ہوئی ہے، تنزیل کہا جاتا ہے بتدریج اترنے کو، یعنی گریجولی یہ پہلے آسمان سے بیت العزہ سے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ 23 سال میں اترا۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ تاکہ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس کا یاد کرنا یہ آسان ہو جائے اس لوگوں کے لیے، کیونکہ اکٹھا اگر 30 پارے 6236 آیات صحیح روایت کے مطابق، مشہور تو 6666 ہیں، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ 6236 آیات ہیں قرآن کی، اگر یہ ایک بارگی نازل ہو جاتے تو اس کو ضبط کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو محفوظ کرنا، اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری اس میں حکمت یہ تھی کہ موقع اور محل کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کے مشقتوں سے تسلی دینے کے لیے یہ نازل کیا گیا، اور اس کے احکامات بھی بتدریج آئے۔ قرآن میں ویسے کل 500 جو آیات ہیں وہ احکامات کی ہیں، اور باقی تو تذکیر ہے، اور باقی تبلیغ ہے، باقی دعوت ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کا ذکر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا ذکر کرنا، تو اس میں تذکیر ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے، اور جو احکام کے آیات ہیں وہ کافی ثقیل ہیں، اور اس پہ پھر یہ چونکہ اصول بیان کرتے ہیں، اس میں پھر جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے تفصیل سے اس کے احکامات کو بیان کیا۔ تو اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ جو مختلف مشرکین مکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد کے دشمن تھے، ان کی طرف سے حالات آتے تو اس میں آپ کو تسلی بھی دی جاتی کہ آپ کا کام ان کو ڈرانا ہے، ان تبذیر ہے اور تبشیر ہے، ان کو ڈرانا ہے اور ان کو بشارتیں دینا ہے، اور مومنوں پر جو حالات آئیں گے تو ان کے لیے یہ چیزوں کا اللہ رب العزت نے نظم فرمایا ہے، آخرت کی زندگی کا، دنیا میں ان کے لیے پاک زندگی ہوگی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا اور نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ضرور بالضرور دیں گے ایک پاکیزہ زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ یعنی ہم ان کو زندہ رکھیں گے ایک پاکیزہ زندگی پر۔ یہاں پر یہ صیغہ ہے، اس کے شروع میں لام آیا ہے فلا،
یہ تاکید کے لیے ہے، آخر میں نون آیا ہے اور ثقیلہ ہے یعنی مشدد ہے، نحیین، تو یہ 2 نون ہیں اور 2 تاکیدات ہیں، 3 تاکیدات کو اللہ پاک نے جمع فرمایا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ 3 تاکیدات جمع ہو جائیں تو یہ قسم کا معنی دیتی ہیں، تو گویا اللہ قسم فرماتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ میں جو نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط یہ کہ مومن ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں ہے، وہ نیک ہو تو ہم اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو پاکیزہ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس قرآن کے جو احکام ہیں، جو اصول ہیں، اس کے مطابق آئے۔ ایک اور حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو مختلف مشرکین مکہ کے یا یہود و نصارہ کے سوالات تھے، اللہ رب العزت نے موقع محل کی مناسبت سے ان کے سوالات کے جواب دیے۔ یسألونک عن الروح، یسألونک عن الساعہ، یہ مختلف سوالات وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے جوابات دیے۔ کچھ علماء قرآن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو یکبارگی نزول ہے قرآن کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر ایک ہی رات میں نازل ہوا، اور پھر موقع اور محل اور واقعات کی مناسبت سے 23 سال کے دور میں یہ لوگوں کے لیے مختلف موقع پر یہ نازل ہوتا رہا۔ بہرحال یہ ایک قول ہے، لیکن راجح قول یہی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان سے 3 روایتیں ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اور تقریباً 13 ایسے احادیث ہیں جس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے، اور اس بات کی واضح طور پر یہ دلیل ملتی ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے اور پہلے آسمانی دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور یکبارگی بیت العزہ کے مقام پر نازل ہوا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں یہاں پر نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے، قرآن کے ذریعے سے جو آسمان سے ان کا تعلق ہے، یعنی لوح محفوظ میں قرآن یعنی کتاب مبین تھی، یہ پڑھی نہیں جاتی تھی۔ جب لوح محفوظ سے یہ آئی آسمانی دنیا پر تو اس کو قرآن کریم کہا گیا، یعنی پڑھی جانے والی کتاب۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ قرآن کی جہاں تک بات ہے تو اس کو ہم نے الگ الگ نازل کیا، اور اس کی اجزاء بنائے، اس کی سیگریگیشن کر دی، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے اوپر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو بتدریج طور پر ہم نے آسمانی دنیا میں نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو قرآن کے ذریعے سے جو اپنی وحی کا سلسلہ ختم کر دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی نبوت یعنی نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو قرآن کے لیے منتخب فرمایا، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی امت کے لیے منتخب فرمایا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے لیے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے، اور کتنے پریشان رہا کرتے تھے، اور اپنی امت کی فکر میں آپ کا سینہ کڑنے لگتا تھا، یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امت کے فکر میں اللہ کے نبی کا سینہ ایسے کڑتا تھا، میں رات کو جب قریب ہوتی تھی تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کو چولہے پر چڑھا لیا جائے اور وہ ابلنے لگے، تو ہانڈی کے ابلنے کی آواز اس طریقے سے آیا کرتی تھی، اتنے فکر مند تھے۔ آج ہم نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے تو اس کا جو حساب اور کتاب ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ قرآن ہم پر نازل ہوا تو الحمدللہ ابھی رمضان ہے، رمضان میں ہم اس کی قرأت اور تلاوت کرتے ہیں، کہ 11 مہینوں میں ہم اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ ہمارا شیڈیول ہے کہ کم از کم 1 پارہ نہ صحیح آدھا پارہ، آدھا نہ صحیح ربع پارہ، کم از کم 4 دنوں میں ہم قرآن کو ختم کر دیں، اور قرآن کے جو احکامات ہیں کہ ہم ان کو اپنی باقی زندگی میں ایسے ہی لے کر آتے ہیں جیسا کہ یہ نازل ہوئے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے تو اس کا سوال بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ دنیا ایک دارالامتحان ہے، بالکل عارضی جگہ ہے،
اور آخرت یہ ابدی زندگی ہے۔ یہی قرآن نے ہی ہمیں تصور دیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ وقتی فائدہ ہے، اور غرر کہتے ہیں دھوکے کو، اور دھوکے کی جگہ ہے۔ اور جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، دار الحیوان، حیوان یعنی حیاتی، اور دار گھر کو کہا جاتا ہے، ہمیشہ کی کا گھر یہ آخرت ہے۔ تو تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں پر آدمی جتنا رہتا ہے اس کی اتنی تیاری کرتا ہے۔ تو دنیا میں تھوڑا رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر قرآن کے اس مفہوم کو ہم لے لیں کہ تھوڑے وقت کے لیے تھوڑی تیاری اور زیادہ وقت کے لیے زیادہ تیاری، اور ہم اپنے ٹائم ٹیبل ایسا اسکیجول کر دیں کہ اس رمضان میں جو ہم نے اپنا کیا ہے اپنا ٹائم ٹیبل کہ ماشاءاللہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے، تو اسی نیکیوں کے سیزن کو ہم غیر رمضان میں بھی اپلائی کر لیں۔ اور جو قرآن اور نزول قرآن کا اصل مقصد ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات حاصل کی جائیں اور اس پر عمل کیا جائے، تو کیا ہی ہماری حسین زندگی ہو جائے گی۔ اور جس کو اللہ نے پاکیزہ زندگی فرمایا ہے، وہ پاکیزہ زندگی کا ہم اگر مزہ چکھ لیں، اس کی لذت ہمیں حاصل ہو جائے، تو سبحان اللہ، پھر اس کے سامنے سارے ٹیسٹ یہ ہیج ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور نزول قرآن کا جو مقصد ہے اپنے آپ کو اور اپنے جو تصرف میں اور تسلط میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ماتحت، جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہیں، ان کو اس مقصد پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، جو مقصد حیات بھی ہے اور مقصد نبوت بھی ہے اور مقصد اسلام بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com